روزہ جہنم سے ڈال ہے، مگر یہ 5 روزے دار شوہر مرنے کے بعد قبر سے سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ قیامت کے دن 5 بدبخت شوہروں کے روزے ان کے منہ پر دے مارے جائیں گے جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے روزوں کا ثواب مانگیں گے تو ان سے کہا جائے گا جاؤ اپنے روزوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں 5 شوہروں کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ 5 قسم کے شوہر ایسے بدبخت اور بدنصیب ہیں کہ وہ جتنے مرضی بھوکے پیاسے رہیں ان کا روزہ کسی حال میں بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ ذرا سوچئے، ایک شخص سحری کے وقت اٹھتا ہے، نیت کرتا ہے، دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے اور شام کو افطار کرتا ہے، مگر جب قیامت کے دن نامہ اعمال کھولا جائے گا تو وہاں روزے کا کوئی اجر ہی نہیں۔ تصور کریں، وہ حیران ہو کر پوچھے گا اے اللہ، میں نے تو پورے رمضان کے روزے رکھے تھے، پھر میرے روزے کہاں ہیں؟ اور جواب ملے گا تو نے روزہ رکھا ضرور تھا، مگر تیرے کچھ اعمال ایسے تھے جنہوں نے تیرے روزے کو برباد کر دیا۔ کیا قیامت کے دن اس سے بڑی بدبختی کوئی ہو سکتی ہے کہ روزے دار روزہ وہ عبادت ہے جو اللہ کے لیے مخصوص ہے اور وہی اس کا بدلہ دیتا ہے، مگر کچھ ایسے بدبخت شوہر بھی ہیں جو روزہ رکھ کر بھی اس کا ثواب نہیں پاتے، بلکہ اللہ کے ہاں ان کا روزہ رد کر دیا جاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ رمضان صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ یہ صبر، عبادت اور تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ مگر کچھ مرد ایسے ہیں جو بظاہر روزہ رکھتے ہیں، مگر ان کے کچھ گناہ ایسے ہیں جو ان کے روزے کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، مگر افطار کے بعد بھی ان کی حالت ویسی ہی ہوتی ہے جیسے سحری سے پہلے تھی۔ کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تقوی نہیں، کوئی اصلاح نہیں۔ روزہ ہمیں نفس کی خواہشات سے روکنے اور اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں پھر بھی اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتے، جس کی وجہ سے ان کے روزے اللہ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے آخر وہ کون سے شوہر ہیں جو رمضان میں روزہ رکھ کر بھی اس کے اجر سے محروم رہتے ہیں؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے یا پھر وہ کسی اور بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ نہیں، معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ کچھ شوہر ایسے ہیں جو رمضان میں بھی اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ ان کی عادتیں، ان کے اعمال اور ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے روزے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں رہتے۔ وہ سحری کرتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، مگر دن کے اختتام پر ان کے حصے میں صرف بھوک اور پیاس آتی ہے، نہ کہ اللہ کی رضا اور مغفرت۔ کیا آپ بھی ان میں شامل ہیں؟ کیا آپ کا کوئی جاننے والا ان میں شامل ہو سکتا ہے؟ اگر ہیں تو یہ ضرور جاننا ضروری ہے کہ ہمیں ایسے بدقسمتی کا شکار تو نہیں ہو رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پورا دن روزہ رکھ رہے ہوں مگر شام کو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر رہا ہو جن کے روزے رد کر دیے جاتے ہیں۔ وہ 5 قسم کے شوہر کون سے ہیں جن کے روزے رمضان میں قبول نہیں ہوتے؟ کہیں آپ بھی ان میں شامل تو نہیں؟ آئے ان 5 بدبخت شوہروں کے بارے میں جانتے ہیں، تاہم اگر ہم میں یہ آتے ہیں تو ہم فوراً توبہ کر سکیں۔ 5 شوہر جن کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ ظالم اور سخت گیر شوہر۔ جی وہ شوہر ہے جو رمضان میں روزہ تو رکھتا ہے مگر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتا ہے۔ دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود اس کے رویے میں نرمی نہیں آتی، نہ وہ صبر کرتا ہے اور نہ ہی رحمت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ بیوی سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے، اس پر چیختا چلاتا ہے اور بعض اوقات ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے۔ روزہ تو اسے صبر سکھانے آیا ہے مگر اس کے گھر والوں کے لیے وہ اور بھی زیادہ تکلیف دہ بن گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہو۔ ایسے ظالم شوہر کا روزہ اللہ کیسے قبول کرے گا جب وہ اپنے گھر والوں کے لیے راحت بننے کی بجائے ان کے لیے اذیت بن گیا؟ یہ شوہر دن بھر بھوکا پیاسا تو رہتا ہے مگر اس کی زبان زہر اگلتی ہے۔ اگر فطار میں ذرا سی کمی ہو جائے، کھانے کا نمک کم یا زیادہ ہو جائے یا اور کوئی چھوٹی سی کوتاہی ہو جائے تو وہ لوگ آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور اپنی گھر میں ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ بیوی اور بچے خوفزدہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کیا یہی روزہ ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار ہے جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ گالی دیتا ہے، نہ
چیخے چلائے، اور اگر کوئی اسے برا بلا کہے یا اس کے پاس جھگڑے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ شوہر روزہ رکھ کر بھی اپنے غصے پر قابو نہیں پاتا، اس کا روزہ ایک بے جان رسم کے سوا کچھ نہیں۔ قیامت کے دن ایسے ظالم شوہروں کا روزہ ان کے منہ پر دے مارا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے مقام کو بھی سمجھا ہی نہیں۔ وہ اس حقیقت سے غافل رہے کہ رمضان صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ گھر میں محبت، صبر اور حسن و سلوک کو بڑھانے کا مہینہ بھی ہے۔ شوہر روزہ رکھ کر بھی اپنی بیوی کے ساتھ حسن و اخلاق سے پیش نہیں آتا، اس کی عبادت بھی اثر ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت اپنے شوہروں سے دور ہو جاتی ہے، اور ان کے لیے رمضان محض ایک بھوکا پیاسا سا رہنے کا مہینہ بن کر رہ جاتا ہے۔ 5 شوہر جن کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ نمبر 2، حرام کمائی کھانے والا شوہر۔ جو شوہر ہے جو روزہ تو رکھتا ہے مگر اس کی کمائی حرام ہوتی ہے، وہ رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، دھوکے دہی سے پیسے کماتا ہے، ایسا کاروبار کرتا ہے جو ناجائز رائے پر مبنی ہے، دن بھر اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے مگر افطار کرتے ہی وہی حرام کا نوالا اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے۔ کیا ایسا روزہ اللہ کے ہاں مقبول ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام سے بلا پڑا ہوا ہو۔ اگر روزے کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے تو حرام کمائی کے ساتھ یہ کیسے ممکن ہے؟ شوہر دن بھر عبادت بھی کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، مگر اس کی جیب میں پڑا ہر پیسہ حرام کا ہوتا ہے۔ وہ ظاہری طور پر بھی بڑا نیک نظر آتا ہے مگر اس کی روزی میں برکت نہیں ہوتی، اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، اس کے گھر میں بے سکونی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیز تم نے کمائی ہے ان میں سے خرچ کرو۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی اور بچوں کو حرام کھلاتا رہا تو اس کے روزے کا کیا فائدہ؟ اس کی یہ باتیں بے اثر ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک اور وہ صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے۔ قیامت کے دن اپنے شوہر اپنا ثواب تلاش کریں گے مگر انہیں کچھ نہیں ملے گا، فخر سے کہیں گے کہ انہوں نے پورے رمضان کے روزے رکھے، مگر فرشتے ان کا روزہ ان کے دربار میں پیش ہی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ روزہ حرام کمائی کے ساتھ رکھا گیا ہوگا۔ اگر کسی کا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہونا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنی کمائی کو پاک کرنا۔ روزہ صرف بھوک پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈالنے کا نام ہے۔ 5 شوہر جن کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ تیسرا، بیوی کی حق ادا نہ کرنے والا شوہر۔ وہ شوہر ہے جو روزہ رکھتا ہے مگر اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، اس کی بیوی اس کے حقوق کے لیے ترستی ہے مگر وہ بے پرواہ بنا رہتا ہے، کبھی بیوی کے اخراجات پورے نہیں کرتا، کبھی اس کے جذبات کی پرواہ نہیں کرتا، اور کبھی اسے اتنی بے بسی میں چھوڑ دیتا ہے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہو۔ اگر ایک شوہر رمضان میں روزہ رکھ کر بھی اپنی بیوی کا خیال نہ رکھے تو اس کا روزہ کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ وہ شوہر ہے جو اپنی ضروریات پر ہزاروں خرچ کرتا ہے مگر بیوی کے لیے کنجوسی کرتا ہے، وہ دوستوں کے ساتھ افطار میں مزے لے کر کھانا کھاتا ہے مگر بیوی کے لیے مناسب کھانے کا بندوبست نہیں کرتا، وہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو تو خوش رکھتا ہے مگر اپنی بیوی کی پریشانی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اور نیت ثواب کی رکھتا ہے تو وہ صدقہ ہے۔ بخاری شریف مسلم میں ہے، جو شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا اس کے روزے کا ثواب کیسے ملے گا؟ قیامت کے دن اللہ ایسے شوہروں سے حساب لے گا۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کرے، اس کے جذبات کو کچل دے اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرے تو اس کے روزے کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ روزہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے اور تقوی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ عدل اور محبت کا برتاؤ کریں۔ شوہر اس بنیادی حق کو ادا نہیں کرتا، وہ پورے رمضان کے روزے رکھے مگر اللہ کے ہاں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے خسارے کے۔ 5 شوہر جن کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ نمبر 4، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا شوہر۔ وہ شوہر ہے جو روزہ رکھتا ہے مگر اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی اور بدتمیزی اور بے ادبی کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ والدین کی خدمت اور ان کی دعا لینے اور ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنے کا مہینہ ہے، مگر یہ بدقسمت شوہر دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود اپنے ماں باپ کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے۔ اگر والد کوئی کام کہہ دے تو تیز لہجے میں جواب دیتا ہے، اگر والد کچھ نصیحت کرے تو غصے سے اس کی بات کو رد کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جو شوہر اپنی ماں کے
جو شوہر اپنی ماں کے قدموں تلے جنت کو نظر انداز کر دیتا ہے اس کا روزہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ یہ وہی شخص ہے جو روزے میں دن رات صبر کا دعویٰ کرتا ہے، مگر جب والدین اس سے کچھ مانگتے ہیں یا ان کی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو غصے میں آ جاتا ہے۔ رمضان میں مساجد میں جا کر نوافل پڑھتا ہے، مگر گھر آ کر والدین کی فرمانبرداری کرتا ہے اور خود تو چاہتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ روزے قبول کرے، اور اس کی زبان اور ہاتھوں سے اس کے والدین تکلیف میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا، اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو۔ اگر ایک شوہر اپنی والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا تو اس کا روزہ محض بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں۔ قیامت کے دن ایسے بدبخت شوہروں کے روزے ان کے منہ پر دے مارے جائیں گے، اور جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے روزوں کا ثواب مانگیں گے تو ان سے کہا جائے گا، جاؤ اپنے والدین سے پوچھو، اگر وہ تم سے راضی تھے تو تمہارے روزے قبول ہوں گے، ورنہ نہیں۔ جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا روزہ اللہ کے ہاں کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ رمضان میں صرف عبادت بڑھاپے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ والدین کی خدمت اور ان کی رضا بھی ضروری ہے۔ 5 شوہر جن کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ نمبر 5، جھوٹ، دھوکہ دہی اور غیبت کرنے والا شوہر۔ یہ تو وہ شوہر ہے جو روزہ رکھ کر بھی اپنی زبان کو قابو نہیں رکھتا، دن بھر روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، دوسروں کے حقوق مارتا ہے، لوگوں کی عزتوں کو اچھالتا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو وہ اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ بخاری شریف میں ہے۔ ایسے شوہروں کے لیے رمضان میں بھوکا پیاسا رہنا محض ایک رسم بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے اعمال اس کے روزے کو ضائع کر دیتی ہیں۔ یہ شوہر دن بھر دوسروں کی غیبت کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، لوگوں کے راز افشا کرتا ہے، دوسروں کی عزت اچھالنے میں مزے لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا روزہ مکمل ہے، اور حقیقت میں اس کے روزے کا نور ختم ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت کرنا ایسا ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، اور جو شخص روزہ رکھ کر بھی دوسروں کی عزتیں اچھالتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب یہ شوہر اپنے روزے کا بدلہ مانگے گا تو اس کے روزے دوسروں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، کیونکہ اس نے روزوں کے باوجود لوگوں کے حقوق مارے تھے، جھوٹ بولا تھا، دوسروں کی عزتیں خراب کی تھی۔ اللہ کے ہاں عبادت کی مقبولیت صرف ظاہری اعمال نہیں بلکہ تقوی اور سچائی پر ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ، دھوکہ اور غیبت سے باز نہیں آتا تو اس کے لیے روزہ محض ایک جسمانی مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ محترم ناظرین، روزہ ایک عظیم عبادت ہے جو انسان کو گناہوں سے روکنے، صبر و تحمل سکھانے اور اللہ کے قریب کرنے کے لیے فرض کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ جہنم سے ڈال ہے، بخاری مسلم میں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں روزہ رکھے اور اس کے تقاضے پورے کر کے اپنے کردار کو سنوارے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرے تو یہ روزے اس کے لیے آخرت میں آگ سے بچاؤ کا سبب بنیں گے۔ مگر افسوس، کچھ ایسے بدنصیب شوہر بھی ہیں جو دنیا میں روزے تو رکھتے ہیں مگر ان کی زندگی کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ وہ بھوکے پیاسے تو رہتے ہیں مگر روزوں کی روح کو نہیں سمجھتے، ان کے تقاضے پورے نہیں کرتے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے روزے کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ 5 قسم کے شوہر روزہ رکھنے کے باوجود اپنی قبر میں بھی عذاب کا سامنا کریں گے، اور قیامت کے دن ان کا کوئی روزہ ان کو جہنم سے نہیں بچا سکے گا۔ یہ وہ بدبخت شوہر ہیں جو رمضان میں تو عبادات کرتے ہیں مگر اپنے کردار کی صلاح نہیں کرتے اور جھوٹ بولتے ہیں، بھی بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں یا دوسروں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ یہ سب وہ بڑے گناہ ہیں جو اللہ کے ہاں ناقابل معافی ہیں جب تک کہ انسان سچے دل سے توبہ نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ ابن ماجہ۔ یعنی اگر روزہ رکھنے کے باوجود انسان کے اعمال صحیح نہ ہوں تو وہ روزہ اس کے کسی کام نہیں آتا۔ ایسے شوہر روزہ رکھتے ہیں مگر اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتے اور اپنی نگاہوں کو حرام سے نہیں بچاتے اور دوسروں کے حقوق مارتے ہیں اور اپنے نفس کی پاکیزگی کا کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ جب یہ لوگ قبروں میں پہنچیں گے تو روزے کے باوجود ان پر عذاب نازل ہوگا، اور قیامت کے دن جب جہنم کی آگ ان کے چہروں کے قریب آئے گی تو ان کے روزے انہیں بچانے کی بجائے ان کے گناہوں کے بوجھ میں اضافہ کریں گے۔ یہ 5 شوہر قیامت کے دن حیران کھڑے ہوں گے اور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے تو رمضان کے روزے رکھے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کی تھی، عبادت بھی کی تھی، تو پھر وہ جہنم میں کیوں ڈالے جا رہے ہیں؟ مگر اس وقت انہیں بتایا جائے گا کہ تم نے روزے تو رکھا تھا مگر تمہاری
کمائی حرام تھی، تمہاری زبان دوسروں کو تکلیف دیتی تھی، تم اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرتے تھے، تمہارے والدین تم سے ناراض تھے، تمہاری نیتیں خراب تھی۔ یہی وہ اعمال ہیں جو ان کے روزوں کو برباد کرتا ہے، پھر ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم تمہارے صرف ظاہری اعمال دیکھ کر فیصلہ کریں گے؟ نہیں، بلکہ ہم تمہارے دلوں کی حالت اور تمہارے اعمال کی حقیقت کو بھی جانیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ 5 شوہر سیدھے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ان کے روزے صرف دنیاوی رسم و رواج تھے، حقیقت میں وہ اللہ کی رضا اور تقوی کے بغیر رکھے گئے تھے۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال سے محفوظ رکھے اور ہمارے روزوں کو ضائع کر دے اور ہم جہنم کا ایندھن بنا دے۔